ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اس پروگرام کے تعلق سے میرے اور آپ کے درمیان کچھ ایسا رشتہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ پروگرام نہیں رہا، اس میں کچھ اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی، لیکن گھر والے چونکہ گھر والے ہوتے ہیں اس لیے باتیں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں جیسے گھروں میں چلتی ہیں۔ میں آپ کے مقابلے میں شروع ہی سے بہت لالچی اور خود پرست انسان رہا ہوں، بس یہ شروع سے ہے۔ میری ماں جب ہم سب بھائیوں کو بیر بانٹا کرتی تھی، لکاٹ، بیر، گندیریاں، جامنے، تو میری یہ آرزو ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ ملے، اور کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے زیادہ ملے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے میں اب سوچتا ہوں تو حلوائی کی دکان کے آگے سے میں بہت آہستگی سے چل رہا تھا اور چیزوں کو سو کرتا گردن کو آگے کے دیکھتا رہا جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی۔ اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خام خواہ سلام کرنے لگ جاتا تھا کہ اور وہ نامانوس بابا بھی جو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ زندگی رہی اور ایسے ہی چلتی رہی، اور بڑا ہو گیا تو ایسے ہی چلتی ساتھ آئی۔ پچھلے سال یہ خواہش بڑی تیزی سے پیدا ہوئی کہ کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی کوئی خدمت کی طرف رجوع کر سکتا ہوں۔ میرے چھوٹے جو ہیں یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں اور رفائی کام کر رہے ہیں، تو مجھ سے یہ کام ہو سکے گا یا میری قسمت میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی آ جاتی، کوئی ایسا وقت نہیں ملتا تھا کہ مجھے اس بات کا یا اس درخواست کا کوئی جواب ملے۔ پچھلے دنوں 22 دسمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات بڑی شدید دھند میں لپٹا رہا ہمارا علاقہ، لاہور کا، سیالکوٹ کا خاص طور پہ۔ تو میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بالکل اکیلا، باقی کے لوگ گھر کے سوئے ہوئے تھے، کھڑکی کھول کر دھند کا نظارہ کرتا رہا، اور میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، تو مجھے میرے اس سوال کا جواب موصول ہوگا۔ اور میں اس وقت اپنی محبوب چائے کیمومل ٹی وہ پی رہا تھا اپنے سماوار میں سے نکال کے، کیموملا یا کہتے ہیں اسے اس میں لیٹن زبان میں۔ یہ چائے بڑی مفید چائے، اس سے کچھ ذہن کے پردے بھی کھلتے ہیں، کچھ روح کے پردے بھی کھلتے ہیں، اور ان میں کچھ عجیب طرح کا ایک مناسبت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیموملا تھی جب میں اٹلی میں تھا، اس سے 54-55 برس پہلے، اور میرے باس نے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو برداشت نہیں ہوتی۔ دیار غیر میں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ایسا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور آدمی آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کر سکیں، یعنی مجھے سے پوچھا جا رہا ہے، تو تکلیف دہ بات ہے نا، بات یہ بڑی۔ تو میں بہت دکھی تھا، حالانکہ میں اپنی لیاقت کا پورا اظہار کر رہا تھا، لیکن وہ جو میرا باس تھا، ہمارا ریکٹر، اس کی اپنی محبوبہ سے کوئی لڑائی ہو گئی تھی بڑی شدید قسم کی، تو جو پہلا بندہ اس کے راہ میں آیا وہ میں ہی تھا۔ تو حالانکہ میں نے لڑائی نہیں کروائی تھی، نہ میرا کوئی قصور، خیر تو یہ تکلیف دہ شام تھی۔ تو جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے پوچھا کہ یہاں سلیپنگ پل کوئی مجھے اچھی سی لکھ دیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ کہنے کی تمہیں سلیپنگ پل کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، میں تکلیف۔ اس نے کہا ہم تو سلیپنگ پل نہیں استعمال کرتے، اس لیے ہم نہیں جانتے، یہ تو
ڈائریکٹلی انگریز لوگ کرتے ہیں جو ہم تو نہیں پیتے. تو میں نے کہا جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ طبیعت میں اس طرح کا نفور پیدا ہو جائے. کہنے لگی اکبر دم پوئے سینہ دی کیمومیلا. میں نے کہا کیمومیلا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کیمومیلا پیو اور آرام سے سو جاؤ، سارے دکھ دور ہو جائیں گے. تو اس نے وہ اپنا اوور کوٹ پہنا، اونی جوتے، نیچے اتر گئی سیڑھیاں اور جا کے کیمومیلا کا ایک ساشے خرید لائی، ڈال کے گرم پانی دے کے مجھے پیالی دے کے کہا کہ پی لو اس کو. اور میں نے پیا. تو نیند آنے سے پہلے، اب یہ تصور کی بات آپ کہہ لیجئے، میں بیٹھا تھا اپنی کرسی پہ تو مجھے بڑا اچھا سا لگا، اور میں نے کہا میں کل صبح جا کے اسے بتاؤں گا کہ ہاں میرے جیسے اور بھی 3 آدمی ہیں وہاں پر، تم ان کو بلا سکتے ہو. اتنا میرا بوجھ ذہن کا پڑ جاتا ہے نا عام آدمی پہ بوجھ، لیکن وہ دور ہوگا. میں نے کہا یہ کمال کی چیز ہے. تو اس وقت سے لے کر میں اب جب کبھی اچھی کیفیت کی ضرورت ہو تو کیمومیلا ٹی، میرے دوست مجھے وہاں سے بھیجتے رہتے ہیں، اب یہاں بھی یقیناً ملتی ہوگی. نہ بھی ملے تو میں آپ کو یہ بات ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیمومیلا ٹی آپ خود بھی پی سکتے ہیں. یہ ہمارے عطار کے ہاں سے 1 روپے کا اتنا پورا بھر دیتے ہیں، اسے بابونا کہتے ہیں. یہ ہماری جڑی بوٹیاں جو یہاں کے خاص ہیں. تو گلے بابونا یا بابونا میں اس کی شاخوں کے وہ لے کے اسے چورا کر کے اور ململ کی اس پوٹلی میں باندھ کے ذرا ہوتا لے گئے. تو میں اپنی پیاری کیمومیلا ٹی بھی پی رہا تھا، بابونا کاوا. تو پھر بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تھی جو میری آرزو تھی کہ پیدا ہو، اور جو کبھی کبھی یہ مجھ پر خواہش طاری ہوتی شدت کے ساتھ. تو دھند کے جو دبیز پردے تھے نا، کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہو دھند کو بہت قریب سے، تو دھند ساری کی ساری ایسے نہیں چھائی رہتی جیسے ہمارے ذہنوں پہ چھائی رہتی ہے. یہ دھند جو اصلی والی ہے اس کا رنگ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. یہ رول کرتی ہے اور رول کرنے کے بعد اس کی دبازت جو کم ہو جاتی ہے اور بیچ میں سے ایک لائٹ پیدا ہوتی، پتہ نہیں وہ لائٹ کہاں سے آتی. آپ دھند کو دیکھیں، گاڑی میں بیٹھے ہو، دبیز دھند کو دیکھیں، اس میں ایک لمحہ، ایک مومنٹ، ایک وقفہ لائٹ کا ضرور آئے گا، پھر وہ گہری ہو جائے گی، پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر امید اور بیم اس کے اندر اور رجا کے اندر آپ کو لائے گی، پھر لے جائے گی. تو دھند کو دیکھنا اور اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا ان مراحل کو طے کرنے میں بڑا آسانی عطا کرتا ہے. جو لوگ باطن کے سفر کو اختیار تو نہیں کرتے میری طرح سے دور بیٹھ کے دیکھ لیں. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرے اس سوال کا جواب تو نہیں ملا کہ میں دینے والوں میں سے بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں، یا میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں یا نہیں. البتہ مجھے میرے اندر سے ایک حکمنامہ سا ضرور جاری ہوا کہ کوئی لمبا اور بڑا کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم اپنے افعال کو، اپنے ارادوں کو لمحات میں، مومنٹس میں، سٹیپس میں بانٹ سکتے ہو. قدم ایک اٹھانا ہے، پھر رکھنا، اور پھر اس کے بعد تمہیں نیا قدم ملتا چلا جائے گا. تو لیکن اس میں شرط یہ ہے، باریک سی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں چونکہ آپ سے متعلق ہوں اور ایک طرح کا تعلق داری ہے میں بیان، لیکن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ بات بڑی واضح آ رہی تھی کہ جو کام کرنے لگو یہ دیکھو کہ اس کام کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں. کام ایک پرسونیفائڈ چیز ہے، ایک وجود ہے، اور وجود کا ایک دل بھی ہوتا ہے. اگر اس کا دل نہیں ہے، صرف اس کی دلی ہے، جگر ہے، دماغ ہے، تو پھر اس کو نہ کرو. اگر دل ہے اس کے اندر تو پھر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کرتے ہیں اور ہم روز
پھر ہم بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کا کہ میرا دل تو نہیں کیا لیکن میں چاچا جی کی برات میں چلا ہی گیا کہ افرال میرے چاچا کا بھائی ہے. اکثر ہوتا ہے نا. تو نہ کام میں دل ہوتا ہے نہ اس فعل میں دل ہوتا ہے نہ آپ کے آگے آنے والی چیز جو ہے وہ دل والی ہوتی ہے. اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ دل مکھی سے لے کر ہاتھی تک ہر ایک میں ہوتا ہے. وائرس تک میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جسے دل سے آپ مشابہ کر سکتے ہیں. تو اگر دل اس میں ہے تو پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ. چلو. اور جب تم خلوص سے اور نیک نیتی سے داخل ہوگے چھوٹے کام میں تو پھر تمہیں ایک سٹیپ اور ملے گا چھوٹے انداز میں اور یہ جڑتے جائیں گے. اور وہ بڑا کام جس کا تم ذکر کرتے ہو یہ ان سے بھی بڑھ جائے گا. میں سمجھا سکا ہوں یہ بہت عجیب سی بات. تو میں نے کہا جی میں اب اسی وقت سوچنے لگا. میں نے کہا میں چھوٹے کام میرے تو بس اتنے ہی ہیں کہ کبھی کبھی میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے انداز میں کسی کو بتائے بغیر میوزیم میں چلا جاتا ہوں عجائب گھر میں اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم پھر کے سامنے بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں. وہاں چاہے فاسٹنگ بدھا ہو چاہے نہ ہو, چاہے ہماری منیچر پینٹنگز ہو یا نہ ہو, یہ میرا عمل ہے. پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میں چلتا جاتا ہوں تھک جاتا ہوں تو کسی قبر کے چبوتے پہ بیٹھ جاتا ہوں. کبھی کوئی کتبہ پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا. یہ عمل بھی بڑی دیر تک میرے اور سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہوتی ہی رہی ہے. اب تو عمر کی وجہ سے میں اتنا نہیں جا سکتا. پھر میں اپنی پوتی مایا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کے چھوٹے بھائی کو اس کے دادا کی وہ میرے بڑے بھائی کے پوتے پوتی بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں جاننے کا کہ وہ کیسے تھے اور کیوں کر چلتے تھے اور کیسے رہتے تھے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کو جانوروں کا بڑا شوق تھا اور ان کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا جانوروں کا وہ کہتے ہیں ہمارے ڈیڈی کہتے ہیں تو انہوں نے کتے رکھے تھے. میں نے کہا بڑے اچھے خونخوار کتے یہ ان کا شوق تھا اور بڑے سیدھے سادے کتے عام گلی کے وہ بھی آ جاتے تھے ان کے پاس اور کہتے تھے کہ تو بھی بیٹھ جا. تو یہ تمہارے دادا تھے. اب ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ مایا کہتی دادا وہ سنا ہے کتے لڑاتے بھی تھے. میں نے کہا ہاں کتے لڑاتے بھی تھے. اب میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات جاگ رہی ہے. ہم اخبار پڑھتے ہیں رحمدل لوگ ہیں کہ یہ ظالم لوگ ذمہ دار کتے لڑاتے ہیں اور بڑے خونخوار انداز میں لڑتے ہیں. تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کتوں کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے ذہن میں. یہ بات میں مایا کو بھی بتاتا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا. گاؤں میں 3-4 ہزار کا ایک پیڑ ہوتا ہے بڑا کھلا اور کھلا میدان چھوڑا ہوتا ہے آپ کے کرکٹ کے میدان کے قریب. ایک شخص ادھر سے کتا لے کے آتا ہے اس نے ٹرین کیا ہو بڑی محنت کے ساتھ پالا ہوتا ہے اسے بادام چھوڑے گھی پلا پلا کے دوسرا اپنی طرف سے لے کے آتا ہے لیکن وہ عام سے کتے دیسی ہوتے ہیں جو انہوں نے پالے. پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنی جو لیش ہے سنگلی کھول دیتے اور کتے آپس میں ٹکراتے اور لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ. میرے اور آپ کے ذہن میں یہی رات جب تک میں نے نہیں دیکھی تھی یہ لڑائی کہ کتے جھپڑتے ایک دوسرے کے پاس اور ایک دوسرے کی کھال ادھیڑ دیتے اور خون بہنے لگتا ہے اور بڑا حال ہوتا ہے. وہ لڑتے ہیں ایسے. ایک کتا دوسرے کی گردن کو دانت دباتا ہے غالباً تھوڑا کیونکہ ہم تو دور کھڑے ہو کے خون نکلتا بھی ہے لیکن وہ کتے خواتین حضرات ایسے لڑتے ہیں جیسے اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں. وہ ایک اپنا دایاں پنجہ اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالتا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پچھلی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر اس کو دھکیل کے پیچھے مارتا ہے. دانتوں سے بہت کم لیا جاتا ہے کام پنجوں سے بھی کم لیا جاتا ہے اور جسمانی طاقت ایک دوسرے کے ٹکرائی جاتی ہے
اور جیتنے اور ہارنے کی شرط یہ ہے کہ جو کتا گر جائے اور اس کی پیٹھ لگ جائے زمین کے ساتھ، جسے کنڈ لگ جانا کہتے ہیں، وہ جیت گیا. پھر ڈھول بجتا ہے لگا لگ لگ، اور وہ شرمندہ سا کتا دم دبا کے مالک کے ساتھ جو ہارا ہوا ہوتا ہے، مالک بھی شرمندہ اپنی طرف چلے جاتے اور یہ سلفڑا جاتے. تو جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کتوں کے ایسے ہی شوقین تھے اور ان کو اسی قسم کے کتے پسند تھے، تو وہ کہتی ہے میری پوتی کے دادا یہ بڑا فعل ایسا ہے جو نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے کہا یہ جانور سے محبت کے مظہر ہیں، اب دیکھ لو کہ یہ مظہر سچ مچ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں. کیونکہ جب تمہارے دادا ایک اور عمر کو پہنچے جو بالکل آخر کی عمر کی تھی، تو بے شمار چڑیاں وہ ان کے ہاتھ سے آٹا چھین چھین کے، کوئی 30 چڑیاں بیٹھی ہوتی تھی لڑائی کر رہی ہاتھ کے اوپر، اور وہ چھین رہی ہیں اور وہ آٹا کھا رہی تھی. تو میرا مقصد ایک لمبی بات کہانی سنانے سے یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں، ریلیٹڈنس پیدا ہوتی ہے بچے کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ، اور آپ اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اس کہانی کا دل بن جاتا ہے، اس کے لیے بھی اور سنانے والے کے لیے بھی. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب آپ کو اس کے بعد ایک نیا اسٹیپ ملنے والا ہے اور آپ اس نئے اسٹیپ میں داخل ہو سکتے ہیں. ورنہ میری آپ کی روٹین وہی رہے گی جو چلتی آئی ہے اور چلتی آ رہی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں اس بات پر. تو اس دھند کے اندر سے یہ سیاہ اور دبیج پردوں کے اندر، اس مسٹ کے اندر سے جب یہ روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی میں بہت دبیج بڑی گہری دھند کے بعد ایک روشنی کا اسپاٹ آتا ہے جس میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جا کر اپنی جگہ مل سکتا ہے. جب ملنا کیسے، یعنی پیڑ کو مل لینا اپنی صحیح کو، یہاں پر میں کھڑا ہو گیا، کریز کے اندر آ جاتا ہے. تو زندگی میں کام کرنے کے لیے اپنی کریز کے اندر رہ کے کھیلنے کی ضرورت ہے. آپ ہر وقت سکہ نہیں مار سکتے، ہر وقت چوکا نہیں مار سکتے، لیکن آپ اپنی کریز کے اندر رہ کے، بہت محدود کریز کے اندر رہ کے بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہ 22 دسمبر کو اس دھند کی وجہ سے یہ بات کھلتی گئی اور چلتی گئی. ظاہر ہے کہ اس میں کیمومیلا ٹی کا بھی ضرورت تھا اور اس سوچ کا بھی جو میرے ساتھ ساتھ چمٹی رہتی ہے. تو میں نے اب تہیا کیا، اور میں آپ کی خدمت میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی تہیا کیا ہوگا. ابھی نیا سال ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس میں داخل ہونا ہے، یہ ہو چکنا ہے، یہ ہو چکے. تو اس کے لیے کوئی بڑا پلان بنانے کی، کوئی اونچا تاج محل تیار کرنے کی، کوئی عظیم ہاسپٹل بنانے کی سمجھا ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے. بہت ہی چھوٹا کام اتنا، کتنے دلوں کو آدمی خوش کر سکتا ہے. نہ ہینگ لگے نہ پھٹتی، نہ آپ کو زکات مانگنی پڑے گی، نہ کسی کے پاس پیسے مانگنے جانا پڑے گا، نہ آپ کو اتنا اونچا کام کرنا پڑے گا. اس چیز کی بھی ضرورت ہے. جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تو کام ہو رہے ہیں بڑے، تعلیم دی جا رہی ہے، ہاسپٹل کھل رہے ہیں. ہاسپٹل ہم کو جسم عطا کر سکتے ہیں، صرف ہم کو جھارا اور بھولو اور انوکھی بنا سکتے ہیں. لیکن آدمی تو کچھ اور بھی مانگتا ہے. آدمی خالی جسم نہیں ہے، بھینس خالی جسم ہے، بندر، نیولا، چوہا، ہاتھی، جرافہ، شیر، ببر، شیرنی یہ جسم ہے. انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے یہ خالی جسم نہیں ہے. تو دھند کے اندر سے جو روشنی کا ایک سوال نکلا جواب وہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل چھوٹا ایک کام اپنے ارد گرد کے بندوں کو، نہایت یہ چھوٹے بندے کو یہ تسلی اور تشفی عطا کرنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو، اور اس ساتھ کے اندر ایک آنکڑا چلا کے ہمیں آگے چلنا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑا کام نہیں کر رہے.
ہم نے کچھ چندے اکٹھے کر کے پمفلٹ چھپا کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں چلتے رہنا ہے۔ آپ نے کبھی دکانداروں کو دیکھا ہوگا، جو اس دفعہ میں نے اس میں دیکھا رمضان شریف میں، جو دکاندار بہت زیادہ بلیک مارکیٹ کرتا ہے نا، اس نے چھوٹے چھوٹے کارڈ آیتوں کے چھپا کے رکھے ہیں۔ ایک تو درود شریف ہے، ایک تو حل المشکلات کی آیات ہیں، وہ آپ کو ساتھ ضرور دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے، تو ہمیں اتنے بڑے کارڈ نہیں چھپوانے، ہمارے دل کا کارڈ جب بھی نکلے، کوئی ضروری نہیں ہر وقت نکلے۔ کئی دفعہ ہم ایسی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں جیسے میں تھا، جب مجھے میری لینڈ لیڈی نے چائے پلائی اور آرام سے دبک کے سلایا، ہر وقت نہیں لیکن ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔